لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال کیا ہے کہ اگر کوئی وضو کی حالت میں ستر کو شرمگاہ کو چھو لے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ یہ ان کا سوال ہے۔ میں انشاءاللہ جواب پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ دراصل پچھلے دنوں ایک کلپ میں نے اپلوڈ کیا تھا جس میں ستر دیکھنے یا شرمگاہ دیکھنے، چاہے خود کی چاہے کسی اور کے، اس تعلق سے وضو کے احکام بیان کیا تھا۔ اسی کے کمنٹس میں یہ سوال آیا ہے، کیا اس پہ شرعی رہنمائی ہے؟ آئیے توجہ کے ساتھ جواب سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ غسل کے دوران یا غسل کرنے کے بعد اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے، غسل کے دوران بھی یا غسل کرنے کے بعد یا اسی بھی نارمل آپ ہیں اور شرمگاہ کو اگر ہاتھ لگ جائے یا شرمگاہ کو بغیر حائل کے، بغیر پردے کے اگر چھو لیتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ شرمگاہ کو چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، شرمگاہ کو دیکھنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، یہاں تک کہ اگر بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی آڑ کے کوئی شرمگاہ کو چھوتا ہے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ چنانچہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا ہم میں سے اگر کوئی شخص نماز میں اپنی شرمگاہ کو چھو لے تو کیا وضو کرے؟ صحابی رسول میں سے کسی نے آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر ہم میں سے کوئی شرمگاہ کو چھو لیتا ہے نماز کے دوران تو کیا وہ دوبارہ جائے وضو بنا کر کے آئے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شرمگاہ بھی تمہارے جسم کا ایک حصہ ہی ہے۔ بہت پیارا جواب، ایک ہی جملے میں آقا کریم علیہ السلام نے ایسا واضح اور کلیئر جواب ارشاد فرمایا کہ شرمگاہ بھی تمہارے بدن کا ایک حصہ ہی ہے۔ جب بدن کا ایک حصہ ہی ہے تو جس طرح بدن کے کسی اور حصے کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ویسے شرمگاہ کو چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ بغیر حائل شرمگاہ چھو لینے کے بعد ہاتھوں کا دھو لینا مستحب ہے۔ یعنی اگر آپ نے شرمگاہ چھوا اور بیچ میں کوئی آڑ اور پردہ نہیں ہے تو ہاتھ دھو لینا یہ مستحب ہے، جیسا کہ فقہاء کرام نے ذکر کیا ہے۔ اور بعض فقہاء نے فرمایا کہ اگر پانی سے استنجا نہ کیا ہو بلکہ پتھر، ڈھیلے یا ٹیشو وغیرہ سے استنجا کیا ہو اور ناپاکی ہاتھ پر نہ لگی ہو تو اس کے بعد ہاتھ دھو لینا مستحب ہے۔ بہرحال غسل کے دوران اعضاء کو ملنا یہ سنت ہے۔ اس کا مقصد میل کچیل کا دور کرنا اور پورے جسم تک پانی پہنچانا ہے، کیونکہ بعض اوقات صرف پانی بہانے سے مکمل حصہ بھیگتا نہیں ہے۔ لہٰذا غسل کرتے وقت اچھی طرح پاکی حاصل کرنا اور اعتدال کے ساتھ جسم کو ملنا یہ درست ہے۔ اس سے نہ غسل کا اعادہ لازم ہے اور نہ ہی اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ واضح ہو گیا کہ شرمگاہ کو دیکھنے سے، چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ خیال رکھنی چاہیے کہ بغیر پردے کے اگر کسی نے چھوا تو بہتر ہے، مستحب ہے، یہاں بھی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، بہتر ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھو لیں۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے ہم سب کو درست مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔